السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا نے کہا ہے کہ میری زبان بند رہنے دو، اور ریپلائی ٹو سمر عباس قادری سپریم کورٹ ڈیسیژن اگینسٹ قادیانیز۔ تو اس ویڈیو میں علی مرزا نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر برا وقت آ جائے گا اگر میری زبان کھلی تو، اور اپنے ابے کو کہو قادیانوں کا فیصلہ پڑھ کر سنائیں۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے اسی پر جو ہے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے سمر عباس قادری جو ہیں انہوں نے کچھ باتیں کہیں، اسی پر رپلائی جو ہے علی مرزا نے دیا ہے، اور وہ کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کر پتہ چلے گا۔ اور دیکھیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کس طریقے سے اس چیز کو بتایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہن سنو اس مرزے دی ذلت، اے باندر دی ذلت سنو، ذلت کہندا جی چیف جسٹس نے فیصلہ کرتا تسی بدلوا کے رکھاؤ ایک باری۔ لو جی اس طرح داڑھی تے ہاتھ مار کے اس طرح کہندا سی، اونوں پتہ سی نا اخ وقت کے خنزیرو، اخ ختم نبوت کے منکرو، اے بڑا کہندا سی، کہندا اینوں بدلوا کے دکھاؤ۔ او میں کہا کڈو اس جیل نو باہر، اونوں آکھو بدلیا پیا یو تیرا پیو واپس لئی بیٹھا ہی، باہر نکلا تو انج کردا سی، ویکھ سائیاں نے تیرے تے بجا کی اڑیا ماریا ہے۔ یہ ملک ہے ہی ختم نبوت کے سپاہیوں کا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے کوئی افسر کبھی جرت نہ کرے کہ میں غلط فیصلہ کر کے اس کو برقرار رکھوں گا۔ تیری سوچ ہوگی میرا پتر، تینوں فیصلہ واپس لینا پینا جی میں لے آئے۔ اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے وہ قادیانیوں والا فیصلہ واپس کروا لیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں تم لوگ مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہو کہ میں زبان کھولوں گا نا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل وقت آ جائے گا، سپریم کورٹ کے لیے بھی مشکل وقت آ جائے گا، اور تمہارے اوپر بھی مشکل وقت آ جائے گا۔ میری زبان بند رہنے دو۔ تمہیں پتہ ہے کہ کیا فیصلے کے ساتھ ہوا ہے، اسی دن ہی تمہارے لوگوں نے بتا دیا تھا کیا ہوا ہے فیصلے کے ساتھ۔ تمہارا جو اس وقت فرنٹ فیس ہے نا، جو پی ٹی آئی کے بھی وہ بنے ہوئے ہیں فرنٹ فیس اس وقت، حامد رضا، اس نے سپریم کورٹ کے باہر اسی دن تقریر کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کوئی نہیں ہے پیرا حذف کرنا، تفصیلی فیصلے میں پتہ چلے گا کیا ہے، کیونکہ وہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے میری زبان بند رہنے دو۔ منو جان بوجھ کے تسی کہہ دو کہ میں بولاں تاکہ تسی منو کو میں قادیانیاں دا سپورٹر ہاں۔ میں نہ قادیانی دجال نو مندا جے، نہ چشتی دجال نو، نہ تھانوی دجال نو۔ میری زبان بند رہنے دو۔ ہاں ٹی ایل پی کی پبلک کا کام ہے کہ ان چندہ خوروں سے پوچھے کہ وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے، اور وہ سارا آ کے بریف کرے ویڈیو میں۔ مفتی منیب الرحمان آ کے پڑھ کے ایک ایک چیز کلیئر کرے کہ کیا اس نے ریورس کروایا فیصلہ، پیرے حذف کروائے ہیں، ریورس نہیں کروایا، اور تفصیلی فیصلہ آنا ہے۔ پتہ نہیں آ گیا نہ ہوئے تے انہوں نے دبا لیا ہوئے تے آ کے پبلک نو کرو۔ ہمارے نزدیک تو خواہ غلام محمد قادیانی دجال کی تفسیر ہو یا تمہارے بڑے بابوں کی لکھی ہوئی دجالی تفسیریں ہوں جن میں قرآن و حدیث کی تعریفات ہوئی ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو تعریف شدہ ہے۔ ہاں جہاں قرآن و سنت کوئی کوٹ کرتا ہے وہ کوئی کافر بھی کرے، قرآن کے ترجمے کئی کافروں نے کیے ہیں، وہ آپ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تعریف کو نہیں ہم برداشت کریں گے۔ وہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، کدھر کدھر دیوبندیوں نے قرآن میں تعریف کی ہے، کدھر بریلویوں نے کی ہے ترجمے کے اندر، تفسیر نہیں ترجمے میں بھی تعریفیں کی ہوئی ہیں، اور شیعہ نے بھی، وہ میں نے ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ منو اس پاسے نہ کھڑو، ہاں تو انہوں پتہ میں جو زبان کھولنا تھا میں پھر کچا کھا جانا۔ تو اس میں بھی اس نے نا وہ ذکر ایویں ایک چونڈی ماری اس کے جو اسی پھر کرا لیا نا، اور چل تو کرا لیا۔ 1905 میں اسام الارمین لکھی گئی، اور ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد آلموسٹ 2009 میں میرا ریسرچ پیپر آ گیا اندھا دھن پیروی کا انجام، اسام الارمین پلس، جس میں نے بتایا کہ یہ بابا جو تمہیں لوگوں کو گستاخ بتا رہا ہے نا، اس نے خود گستاخیوں کو انڈورس کیا ہوا ہے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ۔
آج تک ان کے پاس بہانہ تھا یہ جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں, آپ اعلیٰ حضرت سے چشتی رسول اللہ ثابت کریں. میں نے ثابت کر دیا ہے, تمہارے اعلیٰ حضرت نے چشتی رسول اللہ والی کتاب سبا سرابل کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گیا, اور اگر نہیں پتا تھا تو اس کی بزرگی گئی, کیونکہ کہتے ہیں یہ تو غوث وقت تھا اور وہ پوری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھتے تھے, جنہوں کتاب نہیں صحیح طریقے سے پڑھی گئی. 1921 تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی, اعلیٰ حضرت تو دفاع کر کے گئے. 1937 میں فوت ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن, میں نے ان کا نام رکھا ہے, انہوں نے ٹارزن میں آگے پیش کیا ہوا نا ان کو. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. انہیں جا کے غلام احمد قادیانی دجال نل کی مناظرہ کرنا سی. اور تمہارے جو چاچو ہیں اشرف تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی, انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں معرفت کی بات کہہ کے اور جھوٹا دفاع کر کے وہ 3 پوائنٹس بیان کیے, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں. ہمارے جو ایک دوست ہیں اینکر بھی ہیں ڈاکٹر احمد نصیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں انجینئر صاحب کے ڈر کی وجہ سے, 2009 میں تو آپ نے مناظرے میں دفاع کیا ہوا تھا, جواب ہی نہیں دیا. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. پھر کہتا ہے میں جواب تو بار بار دیتا ہوں کتابیں بدل گئی ہیں. نہ 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 مفتی, میں نے بار بار کہا ہے کہ اے مفتی تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ تو نے 2009 کے مناظرے میں شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا, اور اس سے بڑھ کر ان کے اعلی حضرت نے شتیہات کے نام کے اوپر لوائی اعظم من لوائی محمد, جو بایزید نے بکواس کی تھی کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد سے بھی بڑا ہوگا. توبہ توبہ توبہ, تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ رسول اللہ کا جھنڈا اٹھایا ہوگا. رسول اللہ نے تیرے سے جھنڈا اٹھوانا ہے, یزید پیو بایزید, وہ تو مولا علی اٹھائیں گے جھنڈا. اس نے کہا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تیرا جھنڈا میں بتاتا ہوں کیا ہے, بخاری میں ہے, ہر غدار کے لیے میدان محشر میں جھنڈا بلند ہوگا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے. تمہارے بڑوں کے چنڈے چڑھنے ہیں. اس کا دفاع اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کیا ہے کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اعلیٰ حضرت بھی فارغ ہو گیا جی, نوی گل لے لو. صرف مفتی حنیف قریشی نے دفاع نہیں کیا, اس نے تو کہا نا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے بھی دفاع کیا. اعلیٰ حضرت گئے, یہ 2 والے میں نے دے دیا آپ کو, چشتی رسول اللہ والا اور لوائی اعظم من لوائی محمد, جو تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا تھا, جسے منگولوں نے کیا تھا. تیسرا والا کشف المحجوب میں صحب اور سکر کا, جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کر لی تھی, وہ ان کو پسند آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال دی تھی زید بن حارثہ کے دل میں سیدہ زینب کی. اور ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام پہ وہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے اور بعد میں شادی کر لی, اس سے جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا. اور تواڈے داتا صاحب بھی جنید بغدادی اور بازید بستامی دا دفاع کرتے کرتے اپنا بیڑا گرک کروا بیٹھے, تو تسی انہوں دا دفاع کرتے کرتے اپنا بیڑا گرک کروا بیٹھے. آپ نہ کہنا کتابیں بدل گئی ہیں, نہ پرنٹ کر رہے ہو اور آم کی کمائیاں کھا رہے ہو.
مناظرے لڑ رہے ہو. 3 والے ہو گئے. چوتھا تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا کہ بایزید کہتا تھا میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. ہاں, اور پھر کہا میں ہی حق ہوں, یعنی اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. اور کشف المجوب میں بھی ہے کہ یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور علی اجویری صاحب بھی کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا تھا. سیم یہی جملہ تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے کہ جب وہ لیوائی اعظم من لیوائی محمد کہتے تھے یا سبحانی ما اعظم شأنی, تو ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا. 4 والے اور 5واں جو انہوں نے جھوٹا خواب امام حنیفہ کے متھے مارا. امام حنیفہ بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جی امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ہڈیاں سمیٹ رہا ہوں. توبہ توبہ, شیطانی خواب گھڑ کے جھوٹ امام حنیفہ کے متھے مارا. نبی علیہ السلام کی قبر میں کوئی ہڈیاں نہیں ہے, ان کا جسم اثر بالکل سلامت ہے. کہتے ہیں نہیں خواب کا واقعہ, خواب اس طرح کا گستاخانہ نہیں ہو سکتا. خواب گھڑنا تھا تو ہم سے پوچھتے ہیں, ہم بھی بریلوی رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انہوں نے چارپائی سمیٹی, آپ کا آسا مبارک, آپ کی چادر مبارک, آپ کے برتن سمیٹے, ہڈیاں, اور اس میں الفاظ ہیں بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. اور تعبیر یہ ہے کہ وہ سنت کو جمع کریں گے, اوہی کوئی نہیں ہوئی. سنت جنہوں نے جمع کی تھی انہوں نے کتابیں پہ ہیں جی. ایک ایمنی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر, جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں. نعوذ باللہ. ہاں, ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. اب میں پوچھتا ہوں ٹی ایل پی والوں سے کہ امام حنیفہ کی قبر کشائی کب کرنی ہے؟ وہ تو کہتا تھا رسول اللہ کے ماں باپ کفر میں مرے ہیں. ہن بولو, پتہ لگ جائے گا کنے عاشق رسول ہو. لوگوں نے تختہ مشق بنایا انہوں نے. تو میں تو ان کی دائی ہوں نا, مجھے تو سب کچھ پتا ہے نا کہ کس کس بابے نے کون کون سا کام ڈالا ہوا ہے. تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے بزرگوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں, مکے مدینے کی آوازیں لگا کے اپنے بابوں کے قدموں میں پھینکا ہے, اور رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس غداری کا بدلہ کیسے لیا ہے. الحمدللہ تم نے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی نا, 12 سالوں میں ملیا میٹ ہو گئی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی. وہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ وہ دوڑ گئے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر. میں نے یہ بتایا تھا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو نا, تمہاری مخالفت پہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا تھا, تم کہتے ہو کہ وہ بھاگ گیا تھا. اور جو تم نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کو, تو وہ تو نگاہ مار کے کچھ بھی کر سکتے تھے. بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گریٹ برٹن نے منع کیا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب یہاں سے کافی زیادہ اپنے مرید ساتھ لے گئے, جن میں انہوں نے کچھ پٹھان بھی رکھے ہوئے ہیں اگریسو قسم کے, تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, لہذا تم نے لاہور مناظرے میں نہیں آنا. یہ وہ ریالٹی ہے جو یہ چھپاتے ہیں, کہتے ہیں وہ آیا نہیں تھا. اس کا مقصد غلام احمد قادیانی کو سپورٹ کرنا نہیں تھا, ریالٹی بتانا تھا کہ خام خواہ ٹارزن بنتے ہو. ٹارزن تم نے اس پیر میر علی کو بنایا ہوا ہے جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر ایسا جواب دے بگوڑے شاہ, تیرا پیر میر علی چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے گیا, اس کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. جاؤ گولڈا شریف پرنٹ ہو رہی ہیں کتابیں. تو بگوڑے شاہ صاحب تمہارے پیر میر علی نے کیا مناظرہ کرنا تھا, وہ تو خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا تھا. شکر ہے مناظرہ نہیں ہوا, نورا کشتی ہونی سی تو اڈا ہی وڈا پر آیا غلام احمد قادیانی دجال بھی. اور دوسرا تم نے ٹارزن بنا کے پیش کیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں قلم کو حکم دوں گا قلم لکھے گی, اور نسویت ہوا ہے قلم کو حکم دوں گا. قلم اگر کوئی لکھنے والی ہوتی نا تو رسول اللہ نے کاتبین وحی نہ رکھے ہوتے. نبی علیہ السلام کے پاس تو کوئی ایسی قلم نہیں تھی جو اللہ کے حکم سے لکھے. نبی علیہ السلام کی تو وہی لکھتے تھے, حضرت علی لکھتے تھے, زید ابن ثابت لکھتے تھے, اور باقی صاحب لکھا کرتے تھے.
تم کہہ رہے ہو کہ وہ قلم نے لکھنا تھا، بالکل جھوٹ. اور بالفرض اگر وہ نہیں آیا تھا تو پیر میل شاہ صاحب لاہور سے نگاہ مار کے قادیان کو جلا کے راکھ کر دیتے، وہاں بیٹھے ہوئے جل جاتا. تم تو اس کے ماننے والے ہو جو مریدوں کو جلاتے تھے. ہاں، اپنے انہوں ہی ساڑ دے جائے. آج تک دیکھ لو نا جی، جماعتیں بھی اپنے انہوں مار دیے جائے. ایک مرید بچارہ ہوا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں گا، وہ بچارہ جل کے راکھ ہو گیا. اور یہ ان کے ذمہ دار علماء سنا رہے ہیں. باپا جانی نے جنات کا بادشاہ کتاب میں لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. ان کو پتہ نہیں ہے یہ عبد القادر جیلانی کی آخرت برباد کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اور یہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے اوپر شرعی حد لگتی ہو کہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے تو آپ بندہ مار دیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. لیزر مار کے اکھاں دی. سب جھوٹ ہے. اور اگر یہ سچ ہے تو پھر عبد القادر جیلانی گئے، انہوں نے مرید کی کیا حفاظت کرنی تھی، ان کا اپنا ایمان بھی گیا بقول تمہارے. تو عبد القادر جیلانی کو بچانا ہے تو اس جھوٹے واقعے سے اعلان برات کرو، سیدھی سی بات ہے. اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں، اوریجنل وہ کہانیاں جو یہ فخریہ بتاتے ہیں، پرنٹ کرتے ہیں، میں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. ایک ایک چیز کا حوالہ قرآن و سنت سے دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں، قرآن و سنت یہ کہتا ہے. وہ آج مال نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. اب اس کی طرف واپس آئے تو میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ تم ان کو ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہو، انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے دفاع نہیں کیا ہوا، انہوں نے کتاب میں نہیں لکھا، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو پھر عوام نے پوچھنا سی کہ پھر تو 2 بھائی ہوئے، کیا فرق رہ گیا؟ تو اس کی بجائے یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں کوئی قادیانیوں کا طرفدار ہوں، اور میں تو اللہ کے بندے غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتا ہوں، اور وہ جن کا ماننے والا تھا، چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال، صادق دجال، یہ ساروں کو میں دجال مانتا ہوں، جن کو تم ولی اللہ مانتے ہو، کیونکہ تم معرفت کی بات کہہ کے ان جھوٹے کلمات کو ڈیفینڈ کرتے ہو. لہذا ہمارے ہاں تو کوئی گنجائش نہیں، سیدھی سی بات. تو تھوڑا کے لینا دینا، تھوڑی نماز قادیانی علی جی. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں جس طرح بریلوی دیوبندی پڑھتے ہیں، اور ہم اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے. یہ ہیں ہمارے بابے، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. امام بخاری، امام مسلم نے نبی الاسلام کے ساتھ وفاداری کی، نماز کا طریقہ لکھا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ. اور تمہارے جو پیرانے پیر تھے، غوث پاک کا دھوبی صاحب، انہوں نے غنیت الطالبین کے اندر نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے. 11ویں کھاتے ہو، نماز کا طریقہ کسی 11ویں میں بتاؤ نا کیا لکھا ہوا ہے. اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے بھی کیمیاء سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے. جن لوگوں کی نماز قادیانیوں والی ہے وہ ہمیں آگے بات کرتے ہیں، نصیحت ہوں. اب یہاں پر ان کے پاس ایک لیم ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کے باؤ اجداد کو تو کلمہ جو ہے وہ انہی بابوں نے پڑھایا، تو اب آپ ان کے ساتھ غداری کریں گے. جناب یہ مشورہ آپ اس وقت کیوں نہیں دیتے کسی مولوی کو جب کوئی دیوبندیت چھوڑ کے بریلوی ہوتا ہے؟ اسے بھی کہا کرو تم دیوبندی رہو، تم دیوبندی ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو. ویسے تو ان کو ہی نہیں ہوتا، اب سب لوگ مسلم ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. دوسرا، تمہاری بٹی پلیت کی ڈاکٹر ذاکر نائک نے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ کے اوپر کالک بلی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 11 سے 12 لاکھ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو تم سلطان الہند کیوں نہیں مانتے؟ لو سامو کہتے نہیں کلمہ پڑھایا لیکن وہ عقیدے ٹھیک نہیں. توڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی. آپ نہیں نظر آیا کہ کلمہ پڑھایا اس نے؟ کہتے نہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ہم بھی تمہارے بابوں کو وہی فاسق سمجھتے ہیں جو تم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سمجھتے ہو. لو سامو
जिस दिन तुम डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मानोगे, हम तुम्हारे सुल्तानुल हिंद को 90 लाख, जो चली झूठी बात, उस जमाने में इतने लोगों ने कलमा पढ़ा होता तो आज मुसलमानों की आबादी 70-80% होती यहां पे सब कॉन्टिनेंट में। हम भी सुल्तानुल हिंद उसे मान लेंगे, फिर सुल्तानुल वर्ल्ड भी मनना जाए, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही को नहीं, बिल्कुल सुल्तानुल वर्ल्ड। मजाक ना समझना इन्हों, हां, क्योंकि इनके बाबों के पास बैठ के लोग चेंज होते थे। हमारा इतना सा क्लिप किसी के मोबाइल में चला जाए ना, वो अपने अब्बे दादे पड़दादे के दीन तसव्वुफ को छोड़कर अहले सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लेता है। हुण दसो वड्डा फैज किदा है? तुहाड़ियां नस्लां सारियां बर्बाद हो गई तुहाड़ी नजर विच, और साड़ी नजर विच तर गईयां। आप लोग बैद हुए थे बाबों से कि आपकी नस्लें जो है वो बचेंगी ना, आपकी नस्लें बची, और कई तो बाबे भी खुद अल्लाह के फजल से गुमराह हो चुके हैं। ये खुद मान रहे हैं कि जी पीरों के बच्चे उनके गले पड़ गए हैं। इनके उलमा ने बकायदा वीडियोस में बताया। ज़ाहिर चिश्ती रसूलुल्लाह जो निकले है खुरा तो अड़े कार, तो फिर वो खत्म नबूवत पे काम करेंगे, तुम्हारी तरह एंटी कादियानी काम नहीं करेंगे। खत्म नबूवत पे हाँ चिश्ती दज्जाल हो, चाहे थानवी दज्जाल हो या कादियानी दज्जाल, क्योंकि तुम्हारा मानना है कि ये मार्फत की बातें हैं और तुम उन्हें डिफेंड करते हो। फिर इनके बाबा जी कहते थे जी इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दियां गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाने सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। और कह रहे हैं जी हम देखें टीएलपी वाले ये काम लेके जा रहे हैं। भाई टीएलपी वाले धरना उधर क्यों नहीं देते जहां से चिश्ती रसूलुल्लाह वाली और कशुल मजूब की गुस्ताहाना इबारतों वाली किताबें प्रिंट हो रही हैं? क्योंकि उनके हराम का चंदा ये खाते हैं। और दूसरा, उम्मत क्यों मर जाए? कल तक तुम्हारे गौस निगाहें मार के अपने मुरीद जिला देते थे, आज निगाह मार के यूट्यूब से वीडियो नहीं डिलीट हो रही। ਉਹ ਗੌਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ YouTube ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੇ? सब तो पहले उन्हें कुत्ते की मौत मरना चाहिए। उसने अपने नबी के साथ वफादारी नहीं करनी। उम्मत क्यों मरे? तेरे बाबे ना मर जाए बाबिया। उनके पास तो इख्तियार भी था, मेरे पास इख्तियार हो मैं निगाह मार के ये सारा यूट्यूब डिलीट कर दूं। कुछ इख्तियार नहीं। अल्लाह दे बंदे हो कख भी नहीं बन सकते। फिर ये हमें बचपन से पढ़ाते थे जी, बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। देखें ये तसव्वुफ में जो शतीहात है ना अल्लाह के बारे में, ये मार्फत की बातें आपको समझ नहीं आती हैं। रसूलुल्लाह के बारे में अगर कोई सूफी बात करेगा हम उसे गुस्ताखे रसूल और काफिर कहेंगे। जब चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है तो अब ये कह रहे हैं शतीहात है। हालांकि तसव्वुफ के ढोंग में शतीहात अल्लाह के बारे में होती हैं। अनल हक आप कह लेंगे, आप और झूठ बोल लेंगे, हमारे नजदीक तो वो भी गलत है। लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में वो कहते हैं कोई शख्स अना मोहम्मद कहे ना तो वो काफिर होगा। तो बाजीद ने तो कहा है ना मोहम्मद, उसने तो कहा मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। और तुम्हारे आला हजरत ने भी दिफा किया फतावा रज़विया के अंदर बाजीद की इस इबारत का। अब पता चलेगा, चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बोलो फिर पता चलेगा। आप पता क्या कहते हैं? और नहीं जी वो 3 लोगों से अल्लाह ने कलम उठा लिया, वह बुखारी में हदीस है जी। कौन से 3? पागल शख्स, ठीक हो गया जी, फिर तुम्हारे बुजुर्ग पागल ही हुए। मजनून कलंदर क्यों कहते हो? दूसरा सोयाबाद, तीसरा नाबालिग। तो नाबालिग तो ये नहीं थे, सोए भी नहीं थे, होश में थे, यानी ये पागल कह रहे हैं अपने बुजुर्गों को। पागलों ने पीछे बैठ उड़ते जे मजनून और कलंदर के नाम के ऊपर। कहते नहीं वो एक और हदीस भी है मुस्लिम शरीफ में कि एक तौबा करने वाले की मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की, उसकी जुबान लड़खड़ा गई, एंड पे उसने कहा कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। कहना उसने ये था मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। आगे पढ़, आगे लिखा बिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। ये नहीं कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। आपको तो कहते हैं कोई झूठी मूठी भी अपने आप को कादियानी कह के जर्मनी चला जाए वो काफिर हो जाएगा, निकाह भी टूट जाएगा। तुम्हारे बाबे सच्ची मुच्ची कहते नहीं, ईमान चेक करवाने के लिए कलमा पढ़वाते थे। ईमान चेक करवाने के लिए क्या अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया? दूसरा, कोई ईमान चेक करवाने के लिए भी अपने नाम का कलमा पढ़ाया वो खुद भी काफिर हो जाएगा। तुम्हारा बाबा तो खुद काफिर हो चुका था और तुम्हारी चाचियां तुम्हारे चाचे के अगस्त से निकल चुकी थी। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई,
ساری چاچیاں گئیاں. اس کی تو اپنی بیٹ ٹوٹ چکی تھی, وہ کیسے مرید کر سکتا تھا؟ سب کہانیاں, سب جھوٹ. اور آخری بہانہ ان کے پاس یہ ہے کہ جی انجینئر صاحب ہو سکتا ہے یہ کتابیں بدل گئی ہوں, تو آپ بزرگوں کے بارے میں ہاتھ ہولا رکھیں. سرکار آپ لوگ تو مناظرے کرتے رہے, پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے نا جنہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی, اشرف تھانوی صاحب نے بھی, احمد بریلوی صاحب نے. لو جی اگر ہو جائے تو ادھے تو زیادہ فراڈیے فارغ ہو گئے تھے, کروڑاں لوگ انہوں نے مننے والے فارغ ہو گئے تھے. 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی تھی. اعلی حضرت 1921 میں فوت ہوئے, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, اشرف تھانوی صاحب 1944 میں فوت ہوئے ہیں, اور مفتی حنیف قریشی صاحب تو ابھی فوت بھی نہیں ہوئے, زندہ ہیں. 2009 میں انہوں نے مناظرے میں اس کا دفاع کیا ہوا ہے شتیات کے نام کے اوپر. اور لاہور کا ایک چھوٹو مولوی وہ بھی زندہ ہے, اور وہ چھوٹو جس بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا, اس کا بھی ابھی ایک تازہ پوڈ کاسٹ آ گیا, اس کو بھی انہوں نے کہیں سے دریافت کر لیا. اس کی داڑھی وائٹ ہو چکی ہوئی ہے. جس نے کہا سی نا, خواجہ نے کہا میں کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینے ہی نکلے آئے. ایک تھلے بندے کمنٹ کی تھا, واقعی تو کمینہ نکلے, کلمہ پڑھوائی اپنے نام دا. اس کا بھی اب انٹرویو آ گیا. وہ مکر گیا ہے. وہ کہتا ہے میں تو ان کو کہہ رہا تھا نیچے پڑھے, میرے نزدیک یہ کفر ہی ہے. اور مامو پارٹی تو اس مناظرے سے نہیں کہا کہ کفر ہے, تو کہہ تھلے پڑھ. انہوں نے بعد میں امتحاناً یہ کروایا تھا, تو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اب وہ بھی انہوں نے بابا دریافت کر لیا. اس کی داڑھی وائٹ ہو چکی ہے. پچھلے دنوں اس نے کہا انجینئر صاحب, ویسے ہی وہ بندہ کو پہنچ گیا جی جناب انجینئر صاحب آپ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, اور وہ آپ کا چھوٹو پیچھے بیٹھا ہوا تھا, وہ سبحان اللہ پڑھ رہا تھا, تو وہ مکر ہی گیا ہے. دیکھو جی انہوں نے خادم رضوی صاحب کو پتا کیا لکھا ہوا ہے, مجدد اعظم. لو جی امام اعظم تے سنیا سی نا تسی, ہن ایک نوی ٹرم آئی جے مجدد اعظم. غوث الاعظم بھی سی, ایک پوسٹ خالی سی مجدد اعظم. واہ واہ واہ. مجدد اعظم پوری زندگی انہوں توفیق نہیں ہوئی چشتی رسول اللہ کے خلاف بول سکے. انہوں نے میرے کلپ دیکھے ہوئے تھے, اور ہمارے قریبی دوست جو ریورٹ ہوئے, جو پہلے ان کے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں سر انجینئر صاحب نہ چھیڑو. کہندا پیا بالکل ٹھیک کہندا پیا, لیکن اسی بول نہیں سکتے. اے مجدد اعظم جے پوری زندگی اپنے فرقے کو ڈردا رہا جے, چشتی رسول اللہ کے خلاف نہیں بول سکیا. مجدد اعظم. تو ہم قطعاً یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ تمہارے بزرگوں نے یہ ماننا ہے یہ کتابیں انہی کی ہیں. یہ اب تمہارا ورژن ہے جب تمہارے گھر تک آگ پہنچی ہے. پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کا کام اور کوئی نہیں, کیڑے نکالنا ہے. کیڑے کے نکالنا, اللہ تو بندے ہو کیڑے ہیں نا. دوسری بات, جب تم اپنے سوا سارے فرقوں کو گمراہ اور جہنمی کہتے ہو, تو یہ جرم تو تم بھی کر رہے ہو. میں تو کہہ رہا ہوں سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سارے انہوں نے کام ڈالا ہے. اس کے باوجود میں کسی کو جہنمی نہیں کہتا, کافر نہیں کہتا, کہتا ہوں مسلمان ہے, اپنا عذاب بھگت کے جنت میں ایک دن چلے جائیں گے. اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے. چندے تمہیں دیتا ہوں, مسجد الگ سے نہیں بنائی ہے, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی, ایک غلاظت اللہ کے فضل سے ہمارے اندر موجود نہیں ہے, خواہ وہ چندے کی شکل میں ہو, خواہ فرقہ لانچ کرنے کی, خواہ کوئی نصاب لکھ کے تو اپنا فرقہ جنتی ڈکلیئر کرنے کی. ہم تو کہتے ہیں ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں, ساروں کو چندہ دے, اور ہماری کوئی ایک خوبی تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے. تمہاری زندگی موت کا مسئلہ یہ چندے تھے, وہ بھی ہم نے آپ کو دے دیے. پھر چند ایک بھولے بالے لوگ اینڈ پہ کہتے ہیں انجینئر صاحب ہو سکتا ہے یہ ماننے والوں کی خرابیاں ہوں, بزرگ ٹھیک ہی ہوں. اتنی دور جا کے ہم نے کان کیوں پکڑنا ہے؟ ہمیں کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ جن کی کتابوں میں ایسا گندا تعارف ان کا ہو ہم ان کا دفاع کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اس نام کا کوئی بزرگ نہیں تھا. ہم دفاع کریں گے صرف صحابہ اور اہل بیت کا, جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کے بعد قیامت تک جن لوگوں کے بارے میں غلط چیزیں مل رہی ہیں تواتر کے ساتھ ان کی کتابوں کے ذریعے, ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے. اگر دفاع کرنا ہے پھر یہ کہو کہ یہاں کوئی بندہ نہیں دفن, کوئی کتا دفن کر دیا تھا, کوئی انہوں نے گھوڑا مرا ہوا دفن کر دیا تھا, کوئی گدھا دفن کر دیا تھا, ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر بندہ کلیم کرو گے تو بندے کا تعارف کتاب ہے, اگر وہ کتاب نہیں تو بندہ بھی نہیں, تو دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
بندے کا تعارف کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی فلاں بزرگ نے، کیوں جی؟ انہوں نے فلاں کلام ہے، کلام جو گستاخی کری کہتے ہیں جی یہ تو بدل گیا، تو بس پھر بندہ بھی فارغ کرو۔ نہیں، بندہ نہیں فارغ کرنا۔ صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کریں گے، ان کے بعد کسی کا دفاع نہیں کریں گے۔ اگر اس کے بارے میں غلط چیزیں واقعی ہمیں پہنچے، ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ بھئی تمہیں جب پتا چلا تھا کہ اس نے یہ بکواسیات کی ہیں، تو وہ وکیل کیوں بنے؟ کیا میں نے اس کی کوئی سند نازل کی تھی؟ سند تو بھئی صحابہ اور اہل بیت کی نازل ہوئی بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کے بعد کسی کی نہیں۔ دفاع کرنے والوں نے تو یزید کا بھی دفاع کیا ہے، صحابی کا بیٹا تو تھا نا، تو بھئی ہم اس دفاع کو نہیں مانتے ہیں۔ تمہارے بابے تو آئی بہت بعد میں، تو شاہی کوئی نہیں۔ تو یہ تماشے لگانا چھوڑیں۔